اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب آنی علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّاطِقِ وَالْقُرْآنِ الصَّادِقِ وَالنُّورِ السَّاطِقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ وقال ایضاً فی مقام آخر انا علینا للہدى السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان اور بالاخص ذات بابرکت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہدیہ صلوات سامعین ذی وقار موالیان حیدر قرار محبان آل اطہار عاشقان آل محمد و امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور سب سے پہلے تو آپ تمام موالیان حیدر قرار کو ولادت بسعادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی زبان بن کر ہر علی الولی اللہ پڑھنے والے کی زبان بن کر اپنے وقت کے امام کے حضور تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی 11 ذیقعد اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقدر 7 ساعتیں ہوتی ہیں کہ جن مقدر 7 ساعتوں میں تقدیر کے فیصلے خدا آل محمد کے صدقے بدل دیتا ہے، یعنی ان کے توسل سے اگر ان مقدر 7 ساعتوں میں مانگا جائے تو خداوند متعال عطا کرتا ہے، اور ان مقدس 7 ساعتوں میں ملائکہ بہشت کے پروں کی پھرپھراہٹ بھی ہمارے کیف مودت سے دھڑکتے دل کے ساتھ ہم ساز ہو کر موسیٰ کاظم کے صحن میں علی کی آمد کا قصیدہ گنگنا رہی ہوتی ہے۔ عشرہ کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی ابتدا حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے ہوئی اور 11 ذیقعد امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام دنیا میں جلوہ فغن ہوئے۔ عزیزان ذی وقار، سلسلہ گفتگو کا آغاز اس آیہ مجیدہ سے کرنا چاہتے ہیں جو تمام عمر میری قوم کے بچوں نے، جوانوں نے مجالس اعظام میں سن رکھی اور یقیناً متعدد مرتبہ تلاوت بھی فرما چکے، ہزاروں مرتبہ اس آیہ مجیدہ کے فقط ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی تلاوت بھی فرما چکے ہوں گے، لیکن یہ طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے آج ایک بڑی نئی جہت قرآن کی فصاحت و بلاغت کی اس آیہ مجیدہ کے ٹکڑے کی آپ کے سامنے پیش کر کے موضوع کے ساتھ متصل کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ قال سلوک، تو اسے بنائے گا۔ پوری آیہ مجیدہ نہیں،
پوری آیہ مجیدہ نہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نہیں، پوری آیہ مجیدہ نہیں، فقط یہ چھوٹا سا ٹکڑا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگر گرامر کے اعتبار سے آیہ مجیدہ کے اس ٹکڑے کو دیکھا جائے تو انا جس جملے پر آ جائے اس جملے کے مضمون کو ثابت کر دیتا ہے، یعنی جس بھی جملے پر انا آ جائے، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلا، ان حروف کو حروف مشبہہ بالفعل کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس کے ساتھ آپ کو غرض نہیں، میں فقط انا کا مقصد سمجھاؤں کہ انا اگر کسی جملے پر آ جائے یا اس کے ساتھ کے 5 اور بھی یہ حروف کسی جملے پر آ جائیں تو اس جملے کے مضمون کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اور یا نسبتی ہے، یعنی محمدی میں جو یا آپ لگاتے ہیں وہ یا نسبتی ہے، حسینی کی یا نسبتی ہے، یزیدی کی یا نسبتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرف بھی نسبت دی جائے، مصطفی کی یا نسبتی ہوتی ہے۔ عزیزان ذی وقار فرمایا انی، بتحقیق یا نسبتی آ گئی تو مطلب کیا بنا؟ بتحقیق میں خدا جائل بنانے والا ہوں۔ اب جائل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جب اس میں فاعل ہے تو کوئی اس میں مفعول بھی ہوگا، یعنی جب جائل ہے تو مجعول بھی تو ہوگا یا نہیں ہوگا، جب بنانے والا ہے تو کوئی بننے والا بھی ہوگا۔ انی جائل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں خلیفہ، زمین میں خلیفہ، یعنی میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فقط اتنا سا ٹکڑا ہے، لیکن عزیزان ذی وقار یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن کے اندر الفاظ بہت تھوڑے ہیں، لیکن اگر ان کی بلاغت میں جائیں تو مفہوم و مطالب کا سمندر پنہا ہے۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ 2 طرح کے جملات عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ۔ یہاں تک کی بات طے ہو گئی نا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے تمہید کی منزل پر کہ اس جملے کا تعلق کس جملے سے ہے، یعنی جملے کے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ آیا جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا جملہ فعلیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ تو ضرورت یہ ہے کہ پہلے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ واضح ہونے چاہیے کہ جملہ اسمیہ کس جملے کو کہا جاتا ہے اور جملہ فعلیہ کس جملے کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جملہ فعلیہ وہ ہے جو بے اعتبار دلالت ثلاثہ ازمنہ میں سے کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ مقید ہو۔ مثال لے لیں گے اور بات اور آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے زمانے 3، ماضی، حال، مستقبل، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے، میں کوئی حتمی رائے اس پہ نہیں دے رہا، ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمانے 3 نہیں، فقط 2 ہیں۔ اب آپ کہیں گے آگا یہ کیسی بات کی؟ حقیقت یہ ایک نظریہ ہے کہ زمانے فقط 2 ہیں، یا ماضی ہے یا فیوچر ہے۔ آواز رہیے، میں بزرگوں سے دعا چاہ رہا ہوں جو سمجھ گئے، یا ماضی یا فیوچر، یعنی حال حقیقی اصلاً وجود ہی نہیں رکھتا۔ حال حقیقی کی وہ بات کر رہے ہیں، وجود ہی نہیں رکھتا۔ مثلا ابھی حال میں تقریر ہو رہی ہے، جہاں میں نے ہے کی بڑی یہ کہی وہاں ماضی بن گیا، جو ابھی نہیں کہا وہ فیوچر بنے گا۔ اب ذرا اس لطافت کو، اس نظریے کی لطافت کو آپ گھروں میں جا کر بھی سوچئے گا، آئندہ زندگی میں جب بھی یاد آئے تو لطافت کو سوچئے گا۔ بات بڑی وزنی ہے کہ زمانے حقیقی طور پر 2 ہی ہیں، یا ماضی ہے یا فیوچر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نظریہ ہے، نظریہ پیش کر دیا ہم نے، بات آگے بڑھا دیں۔ لیکن جو غالبی نظریہ، مشہور نظریہ وہ یہی ہے کہ زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس کی دلالت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ بات پہنچ گئی؟ اب مثال لے لیتے ہیں، روزمرہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام میں آپ کے یہاں آئے تھے۔ مثلا میں اسی مثال کو لے لیتا ہوں روزمرہ کی، اور بالکل پرفیکٹ تطبیق ہوگی کہ میں نے بی بی کے ایام میں آپ کے اس امام بارگاہ اور مسجد میں مجلس پڑھی تھی۔ اس کا تعلق کون سے زمانے کے ساتھ ہوا؟ ماضی کے ساتھ۔ تقریب ذہنی کے واسطے میں نے سوال کیا، ورنہ یقیناً آپ پہنچ گئے تھے۔ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوا، یعنی پڑھی تھی۔ میں ابھی 11 ذی القعدہ امام رضا کی مناسبت سے یہاں جشن پڑھ رہا ہوں، اس کا تعلق ہو گیا حال کے ساتھ۔ اور لا مناقشہ فی المثال، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا۔ بالفرض یہ کہا جائے کہ میں مثلاً ابھی آئندہ 1 محرم الحرام کو، ٹھیک ہے، اگرچہ عشاء اولیٰ میں ہم شہر سے باہر ہوتے ہیں، لا مناقشہ فی المثال، مثال وہ دے رہا ہوں کہ جس میں ہم خود مصروف ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ شاید مولانا مجلس پکی کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ میں نے تقریب ذہنی کے واسطے کہا تاکہ آپ کے ذہن بیدار رہے. مثلا میں کہوں میں یکم محرم الحرام کو اس امام بارگاہ میں مجلس اعزاز سے خطاب فرماؤں گا, تو یہ کس کے ساتھ مختص ہو گیا؟ فیوچر کے ساتھ. یہ تینوں جملے فعلیہ ہیں, ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ, ایک کا تعلق حال کے ساتھ, ایک کا تعلق فیوچر کے ساتھ. میں نے مجلس پڑھی تھی, یہ ماضی. میں مجلس یا جشن پڑھ رہا ہوں, یہ حال. میں مجلس یا جشن پڑھوں گا, یہ مستقبل. اگر جملہ اسمیہ بنانا ہو اسی مثال کا تو کیسے بنے گا؟ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کی دلالت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوتی, بلکہ دلالت کے اعتبار سے وہ اتنا کمپریہنسو مفہوم رکھتا ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. یعنی میں نے مجلس پڑھی تھی ماضی, میں مجلس پڑھ رہا ہوں حال, میں مجلس پڑھوں گا فیوچر. اگر میں کہوں میں مجلس پڑھنے والا ہوں, میں خطیب, میں ذاکر حسین, میں طفل مکتب, اب آپ معین کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے؟ بھائی جج صاحب فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں, جہاں سے بھی گزرے ہیں. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ جج صاحب جا رہے ہیں, یہ وکیل صاحب جا رہے ہیں, یہ ہمارے محترم مثلاً پیش نماز صاحب جا رہے ہیں. بھئی ہمیشہ تو وہ محراب میں نہیں ہوتے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پیش نماز. ہمیشہ تو جج صاحب قضاوت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ نے کہا یہ جج. ہمیشہ تو وکیل صاحب کیس نہیں لڑ رہے ہوتے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ وکیل. ہمیشہ تو محترم اشعار گوئی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن آپ نے کہا یہ شاعر اہل بیت. ہمیشہ تو منقبت خانی نہیں کر رہا ہوتا, لیکن آپ نے کہا یہ منقبت خان. کیوں؟ یہ مجازی طور پر پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ یہ خطابت کرنے والے ہیں, یہ خطیب ہے, اب تعین کر سکتے ہیں کب؟ ماضی میں کبھی بلایا, مصروفیت نہ ہوئی تو آ گئے, حال میں کبھی بلایا تو آ گئے, فیوچر میں کبھی بلائیں گے تو انشاءاللہ تو آ جائیں گے. اب عزیزان ذی وقار اس نے یہ نہیں کہا میں نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا. اگر یہ کہتا تو ماضی کے ساتھ مختص ہو جاتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی حال میں خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ حال کے ساتھ مختص ہو جاتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر عنقریب خلیفہ بناؤں گا, یہ فیوچر کے ساتھ مختص ہو جاتا. اس نے جملہ اسمیہ لگایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی جب بھی زمین پر خلیفہ بنے گا, وہ خلیفہ بنانا مجھے اللہ کا کام ہوگا. آج آدم کی شکل میں بنا رہا ہوں, کل علی کی شکل میں بناؤں گا. یعنی جب بھی زمین پہ خلیفہ بنے گا, وہ خلیفہ بنانا خداوند متعال کا کام ہوگا. تو اب اس نے زمین پر خلافت عطا کر دی, کبھی آدم کی شکل میں عطا کی, کبھی علی کی شکل میں عطا کی. اور پھر جو خلافت, جس خلافت کو ہم مانتے ہیں, ہماری خلافت وہی امامت کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے. جس خلافت اور جس امامت کو ہم مانتے ہیں, ہم اپنے ائمہ کو منصوص من اللہ مانتے ہیں. منصوص من اللہ, دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا رستہ بتانے کے, یا اسحال الی المطلوب ہوتا ہے, یا اراء الطریق ہوتا ہے, یا زبانی کلامی بتا دیا جاتا ہے, یا بازو پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے. دونوں طرح سے رسول نے بتایا تھا. بازو پکڑ کے علی کو غدیر میں مولا بھی بنایا, اور زبانی کلامی بھی کیسے بتایا, یکون من بعدی 12 خلیفہ, میرے بعد میرے 12 خلیفہ میرے جانشین ہوں گے. اور جملہ میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں, عزیزان ذی وقار سجدہ شکر ادا کیا کیجئے. آپ ہی وہ واحد ہیں جن کے پاس 12 کے 12 کی گنتی پوری ہے. یہ واحد مکتب تشیع ہے جہاں 12 کی گنتی پوری ہے. تو اب عزیزان ذی وقار رسول نے کہا کہ یکون من بعدی 12 خلیفہ, میرے بعد میرے 12 خلیفہ جانشین ہوں گے. اور روایات اس میں متعدد ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بھی ان 12 خلفاء کے ذکر کیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہر امام نے بطور نص دوسرے امام کا تعارف کروایا. یعنی مولا امیر کا تعارف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے گئے. مولا امیر نے حسنین کریمین علیہ السلام کا تعارف کروایا. حسنین کریمین علیہ السلام میں سے امام حسین علیہ السلام نے مولا علی زین العابدین علیہ السلام کا تعارف کروایا. کرتے کرتے یہ سلسلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچا, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بالنص امام علی رضا علیہ السلام کا تعارف کروایا. اور نص, یہ جملہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا, یہ لفظ آپ نے یقیناً پہلے سن رکھا ہوگا. میں اس کی تشریح کرتا چلا جاؤں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا جاؤں. نص کہتے ہیں کہ جس میں احتمال خلاف نہ ہو.
آپ کہیں گے تھوڑا اور آسان کر دیجئے احتمال خلاف نہ ہو. یعنی نص کا مطلب یہ ہوتا ہے 100%، یعنی جس میں 1% بھی 0.1% بھی گنجائش نہیں ہوتی، نص اسے کہا جاتا ہے. اسی لیے ایک ٹرم جو ہماری اور آپ کی فقہ میں استعمال ہوتی ہے کہ اجتہاد در مقابل نص باطل ہے. یعنی اگر نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد کرے تو وہ باطل ہے. عزیزان ذیوقار، علی نص ہے، آل محمد نص ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو غالب کے مصروں کا لطف آئے گا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یعنی نص قرآنی ہے آل محمد علیہ السلام پہ، تو علی ابن موسیٰ الرضا بطور نص خلیفہ الہی ہیں، امامت جن کے مقدر میں آئی. اسم علی، لقب رضا. اور دیکھیے اسم اور مسمى کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اسم اور چیز ہے، مسمى اور چیز ہے. اسم یعنی بندہ حقیر کا اسم حسنین عباس. مسمى کیا ہے؟ یہ جو میری ذات ہے جسے چھو سک رہے ہیں. اسم یعنی مائک. مسمى کیا ہے؟ جسے ہم چھو سک رہے ہیں. ممبر اسم ہے، جسے میں چھو سک رہا ہوں، یہ مسمى ہے. علی قیاس ھذا تطبیق کر لیجئے، کارپیٹ، پنکھے، ٹھیک ہے، موبائل فون، یہ اسٹینڈ، جو بھی ہے، جس کا نام ہے اسم، اس کا ایک کوئی نہ کوئی مسمى ضرور ہوگا. اسم اور چیز ہے، مسمى اور چیز ہے. مولا کا اسم مبارک علی، مسمى وہ ذات بابرکت. اب ایک اور بحث یہاں پہ ہوتی ہے کہ آیا اسم اور مسمى میں مطابقت شرط ہے یا نہیں؟ آیا اسم اور مسمى میں مطابقت شرط ہے یا نہیں؟ تقریب ذہنی کے واسطے سوال کر دوں، کیا آپ کا ذہن سوچتا ہے؟ بزرگوں کے لیے سوال نہیں ہے، یقیناً جواب سے آشنا ہے. جوانوں کے واسطے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ مطابقت شرط ہے؟ آیا مسمى کو ویسا ہونا چاہیے جیسا اسم ہے؟ کچھ سر ہل رہے ہیں اور کچھ یوں کر رہے ہیں، دونوں درست ہیں. کبھی مطابقت شرط ہے اور کبھی شرط نہیں ہے. آپ نے بات آسان کر دی، دونوں درست ہیں. اسی کی مثال لے لیتے ہیں، شرط کب ہے اور شرط کب نہیں ہے. مثال لے لیتے ہیں روزمرہ کی. دیکھیے والدین کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں. بچے کا اچھا نام رکھنا جس میں سے ایک پہلا حق ہے کہ بچے کا خوبصورت نام رکھا جائے، ٹھیک ہے. اور اب آل محمد علیہ السلام کے ناموں سے بڑھ کر بہتر دین نام کوئی بھی نہیں ہے. مستحب ہے یہ ان کے ناموں پہ رکھنا، خداوند متعال کے صفاتی اسما کے اوپر رکھنا، اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے. تو اب عزیزان ذیوقار، نام بچے کا اچھا رکھ دیا، لیکن بعض اوقات نام اور مسمى میں مطابقت نہیں ہوتی. اب کوئی جری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے دستے ادب جوڑ کے معذرت کرتے ہیں. اگر ان کا نام جری ہو، اسم کسی بزرگ جوان کا جری ہو تو معذرت کے ساتھ. عین ممکن ہے کسی بچے کا نام والدین جری رکھیں اور بہادر اتنا کہ پٹاخہ پھٹے تو ڈر جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسم اور مسمى کے درمیان مطابقت نہیں ہو رہی. عین ممکن ہے کہ کسی کا نام والدین نے کریم رکھا ہو اور سخی ماشاءاللہ اتنا کہ 10 روپے نہ دیتا ہو. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئی مثالیں آپ نے دیکھی. یہ اسم اور مسمى کے درمیان مطابقت نہیں ہو رہی. کب ہوگی مطابقت؟ کیونکہ والدین تھے، معصوم نہیں، غیر معصوم تھے، غلطی کر سکتے تھے، دور اندیشی نہیں تھی. عین ممکن ہے کسی کا نام کریم رکھ دیا ہو، اس کے اندر کرم آیا نہ ہو. لیکن اگر نام رکھنے والا معصوم ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کریم کہے وہ کریم نہ ہو، کسی کو سخی کہے وہ سخی نہ ہو، کسی کو علی کہے وہ بلند نہ ہو. اسی لیے تو محمد نے علی کا نام اس کے اذن سے علی رکھا اور موسیٰ کاظم نے علی رضا کا نام اس کے اذن سے علی رکھا. تو عین ممکن، عین حقیقت ہے یہ جملہ. بھائی کائنات کی بلندیاں ان کے دروازے کا طواف کرتی نظر آئیں گی، اس لیے کہ جسے اللہ علی قرار دے یا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا علی ابن موسیٰ الرضا کہتے ہیں. علی یعنی بلندی عزیزان ذیوقار، یعنی جو بلند ہے. روایتوں کی بے ساکھیوں کا سہارا لے کے آل محمد بلند نہیں ہوئے.
ہاں انہیں خداوند متعال نے بلند کیا. اور بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے ذہن میں آ رہے ہیں, خوبصورت انداز انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے, تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. روایتوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر یہ بلند نہیں ہوتے. تو مولا کا اسم مبارک علی, اب اسم اور مسمہ میں مطابقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب رکھ وہ معصوم امام رہا ہے کہ جس کا علم بھی منصوص من اللہ ہے, جس کی دور اندیشی بھی منصوص من اللہ ہے, اور جو لقب عطا کیا گیا رضا علیہ السلام, ایک تو یہ ملتا ہے کہ ہارون نے یا مامون نے یہ لقب عطا کیا تھا, لیکن نہیں, امام محمد تقی علیہ السلام. مولا کی عظمت پہ باوجہ بلند صلوات پڑھ دیجئے نا. مولا سے منسوب یہ روایت ہے عزیزان نظیری کار کہ یہ لقب بھی الہام کیا گیا, اور اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی شے نہیں. مولا کا لقب ہے رضا. کس گھر میں رضا قرار پائے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. میرے مولا رضا بادشاہ اس گھر میں رضا قرار پا رہے ہیں کہ جن کا پہلا اگر بستر رسول پہ سو جائے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اس گھر میں مولا رضا قرار پا رہے ہیں. اور عالم آل محمد, مولا کا ایک اور لقب, بڑا معروف لقب, عالم آل محمد. عزیزان زیویکار کس گھرانے میں عالم قرار پا رہے ہیں؟ جہاں رہنے والا علی ابن ابی طالب سلونی کے دعوے دار نظر آئے, جہاں سائل کا سوال نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس کا سوال بھی بتاتے تھے, اس کا جواب بھی بتاتے تھے. اس گھر میں عالم آل محمد. اور مولا کی جو ولادت باسعادت ہے یہ 11 ذی القعدہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 25 شوال, ٹھیک ہے, تاریخ کے اندر 25 شوال ملتی ہے, البتہ 15 شوال بھی بعض مقامات پر اس روز بھی شہادت منائی جاتی ہے. یہ روایت 25 شوال والی شہادت کی مناسبت سے میں پیش کر رہا ہوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تاریخ کی یہ حقیقت بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا. 25 شوال کو امام علی رضا علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں 11 ذی القعدہ, یعنی زیادہ سے زیادہ 16 دن کا فاصلہ بنتا ہے. جس برس چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے اسی برس امام علی رضا دنیا میں آ رہے ہیں. یعنی سال کا ڈیفرنس نہیں ہے, فقط 16 دن کا ڈیفرنس ہے, اور اسی برس میں مولا دنیا میں آ رہے ہیں. اور کئی مرتبہ میرے اور آپ کے چھٹے امام نے, حضرت مولا علی رضا علیہ السلام بتلائیں, کئی مرتبہ میرے اور آپ کے چھٹے امام نے امام موسیٰ کاظم سے کہا تھا کہ وہ آل محمد کا عالم, وہ علوم آل محمد کا عالم, وہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب میں ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو پھر جملہ آپ کے حوالے, یعنی کون ہے علی رضا علیہ السلام؟ بابا 6ویں امام بھی جس کی زیارت کی خواہش ظاہر کرے اسے علی ابن موسیٰ رضا کہا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تیرے اس بیٹے کی زیارت کروں جو تیرے صلب میں ہے. اور مولا کی کل عمر بنتی ہے 55 برس, ظاہری حیات جو بنتی ہے 55 برس, اس میں جو دورانیہ ہے امامت کا وہ 20 سال کا ہے. اور عزیزان زیویکار یہاں جملہ کہتا چلا جاؤں, یہ جو ظاہری طور پر آئمہ کی امامت کے دورانیے ہیں, کبھی سوچا کہ اس میں لاجک کیا تھی؟ اب 20 برس مولا کی امامت کا دورانیہ, ورنہ تشیع کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ امام بچپنے سے امام ہوتا ہے, امام جب پیدا ہوتا ہے تو بھی امام ہوتا ہے. جملہ اور آسان کر دیتا ہوں, بھائی علی غدیر میں مولا بنے تھے, میں اتفاق نہیں کرتا, علی غدیر میں مولا نہیں بنے تھے. میں اہل زبان نہیں, لیکن اگر کوئی اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی زبان کو زندہ رکھنے والا بندہ عقیل ہے. علی غدیر میں مولا نہیں بنے تھے, علی غدیر میں مولا نہیں بنے تھے, غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا. کیوں؟ آپ پیغمبر کے لیے کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر 40 سال بعد نبی بنے تھے.
عیسیٰ تو گودی مادر میں بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، عیسیٰ گودی مادر میں بولے کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ۔ تو کیسے ممکن ہے نبی 40 سال بعد نبی بنے؟ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا، ورنہ کن تو نبی آدم و بین الماء والطین، کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرا نبی تب بھی نبی تھا۔ علی قیاس ھذا، علی غدیر میں مولا نہیں بنا تھا، بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا فقط اعلان ہوا تھا، ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا، نو نہ تھا۔ مولا تو کائنات کی تخلیق سے پہلے تھے۔ تو اگر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علی کی ولایت، اللہم صلی علی محمد، کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ بھی مجازی معنی میں کہا جاتا ہے، ورنہ بالعصل تو علی تب بھی مولا تھے جب کائنات نہ بنی تھی۔ اول ما خلق اللہ والنور وانا والی من نور، واحد یہ استدلالات لے کے اب آگے بڑھیے۔ تو اسی لیے جملہ کہا جو مولا کی 20 سالہ جو دورانیہ ہے امامت کا، یہ ظاہری طور پر ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ ایک امام کی موجودگی میں دوسرے امام کلام نہ کرتے تھے، روایتیں اس بات پر شاہد ہیں۔ اور عزیزان ذوی کار، ما تکلم الحسین بین یدی الحسن علیہ السلام اعظاما لہ، جب تک مولا حسن علیہ السلام موجود ہوتے تھے، امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کلام نہ کرتے تھے۔ ہر امام کی یہی روش رہی ہے۔ اب مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام 20 سال مولا نے گزارے ہیں، 10 سال ہارون الرشید کے ساتھ گزارے ہیں امامت کے ظاہری طور پہ، 5 برس محمد یامین جس کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ گزارے، اور 5 برس مامون الرشید کے ساتھ گزارے ہیں۔ مولا کی زندگی کے ظاہری طور پر یہ جو امامت کا ٹائم پیریڈ تھا 20 برس مولا نے گزارے۔ اور جو ہی منصب امامت پہ آئے ہیں، پہلا فتنہ جو مولا کو برداشت کرنا پڑا وہ فتنہ واقفیہ تھا۔ شاید یہ اسم آپ نے پہلے سن رکھا ہو، یقیناً بزرگوں نے سن رکھا ہوگا۔ ایک فرقہ گزرا ہے، ایک فرقہ جسے فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے، یہ تشیع کا ہی ایک فرقہ تھا لیکن منحرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انحراف کیوں ہوا؟ مولا جو ہی منصب امامت پہ آ رہے ہیں، واقفیہ فتنے نے سر اٹھانا شروع کیا۔ فرقے سے زیادہ بہتر ہے اسے فتنہ کہنا۔ اب وہ فتنہ کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ 2 طرح سے بٹ کے وہاں پہ تشیع، ایک فرقہ واقفیہ بن گئے، ایک فرقہ قطعیہ بن گئے۔ واقفیہ فرقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک مانتے آ رہے تھے، یعنی غدیر کو مانتے تھے، حسن و حسین علیہ السلام کو مانتے تھے، 7ویں امام تک مانتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد آ کے انہوں نے یہ نظریہ پیش کر دیا جو کہ باطل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 7ویں مولا کو ہی مہدی موعود مانتے ہیں، یعنی مہدی موعود والا عقیدہ تو درست تھا کہ کوئی مہدی موعود ہونا چاہیے، باریک بات ہے، یعنی کوئی مہدی موعود ہونا چاہیے، لیکن کس کو مان رہے تھے وہ غلطی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 7ویں مولا مہدی موعود ہے، جن کا وعدہ کیا گیا، جن کی بشارت دی گئی، ہم انہی پر توقف کرتے ہیں، یہ پردہ غیب میں چلے گئے، لہٰذا کوئی ان کا جانشین نہیں ہو سکتا، اسی لیے منحرف ہو گئے، ٹھیک ہے، تشیع کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ لیکن وہ وجہ کیا تھی، کس وجہ سے؟ اگر جانتے ہیں تو فبیہا، جانے یا علی، لیکن اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ وجہ بتا کے دعا چاہوں گا، اور میرے انداز تکلم سے آپ الحمدللہ بخوبی آشنا ہیں، بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ عزیزان ذوی کار، جائیے تلاش کیجئے وہ وجہ کیا تھی۔ اجمالی طور پر میں بتا دیتا ہوں کیوں منحرف ہوئے۔ یہ جو منحرف ہوئے منکر ولایت نہیں تھے، بھئی 7ویں مولا کی ولایت کا دم بھر رہے تھے یا نہیں بھر رہے تھے، علی مولا کی ولایت کا دم بھر رہے تھے یا نہیں بھر رہے تھے، اور بڑے بڑے نیک لوگ تھے، ظاہراً بڑے بڑے دیندار لوگ تھے جو منحرف ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ جو بیان کی گئی، مین وجہ، کہ ان کے پاس خمس کے اموال تھے، یعنی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ اموال تم خمس کے پاس رکھو، اور خمس آپ جانتے ہیں نا، سہم سادات اور سہم امام، 2 حصے جس کے کیے جاتے ہیں، یقیناً علماء سے آپ اس کی ڈیٹیل سے آشنا ہوں گے۔ تو عزیزان ذوی کار، ان کے پاس وہ اموال تھے، وہ اموال ہڑپ کرنے کے لیے یعنی مادیات میں اتنے غرق تھے کہ امام کے مال کو اپنا مال سمجھ رہے تھے، اور اپنا مال سمجھ کے انہوں نے عقیدہ ہی بدل لیا۔
اور امامت کے منکر ہو گئے۔ انہیں کہا گیا واقفیہ۔ میں ممبر سے سخت جملوں کا تبادلہ نہیں کیا کرتا ہوں، اور ممبر سے کوئی جملہ سخت ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر توجہ دلوائی جائے تو عزیزان ذوالفقار، اور جملہ کہتے ہیں جملہ ہمارا ہو تو دیوار پہ دے ماریے گا، یعنی ساتویں مولا کے ماننے والے تھے، خمس کے اموال پاس تھے، منحرف ہو گئے۔ آج مجھے خود کلامی کر لینی ہے، میں خود کلامی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آیا میرے مال میں وقت کے امام کے مال کا حصہ موجود ہے یا میں نے نکال دیا؟ آیا میرے مال میں سہم سادات موجود ہے یا میں نے نکال دیا؟ آیا میرے مال میں سہم امام موجود ہے یا میں نے نکال دیا؟ اگر نکال دیا یعنی خمس کی ادائیگی کر دی، اور یقیناً نکالتے ہوگے، حسن ظن رکھتے ہوئے، یہ نمازی چہرے، یہ بزرگ عزادار چہرے، یقیناً نکالتے ہوگے، سال کی ایک تاریخ مقرر ہوگی، اور اگر نہیں، میں جوانوں سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تو سال کی ایک تاریخ مقرر کیجئے، کسی صاحب محراب عالم دین کے پاس جائیے، ان کے پاس جا کے اپنا حساب کروائیے کہ میرا کتنا خمس بنتا ہے، سال بعد جو بچ جائے اسے عطا کر دیجئے۔ یعنی سہم سادات اور سہم امام، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا چاہتا کیونکہ خمس موضوع سخن نہیں، کیوں اتنی نازک منزل ہے۔ تو اب ہم کون ہیں؟ ہم تو قطعیہ ہیں نا، اس وقت بھی قطعیہ تھے جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ہم رائے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے امام علی رضا کو مانا۔ تو اب یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا، لیکن جلد ہی مولا نے ڈٹ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور اس فتنے کو دبا دیا گیا، آہستہ آہستہ یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے جو تشیع کے اندر ایک فرقہ جس کا آپ نے نام شاید سن رکھا ہوگا، جسے واقفیہ کہا جاتا ہے نا، وہ ساتویں مولا کے ماننے والے یہ لوگ تھے کہ جو منحرف ہوئے، اور مولا کو جو مانتے تھے وہ قطعیہ قرار پائے، یعنی جنہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرا، وہ قطعیہ قرار پائے۔ اور دیکھیے اب جب قطعیہ قرار پا رہے ہیں تو ظاہری طور پر حالات جو بھی ہوں، امام کی زندگی کا پھر ایک اور پہلو بھی، بور تو نہیں ہو رہے نا، تھکے تو نہیں ہے نا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ اللہ۔ ہم ایک جملہ اکثر کہتے ہیں، مجلسی انوائرمنٹ اور ہوتا ہے کیونکہ غم و حزن کا سما ہوتا ہے، اور جشن کے موقع پر چہروں پہ تبسم لانے میں بھی کوئی یار نہیں، بلکہ یہ مسکراہٹ تو اچھی ہوتی ہے نا جشن کے موقع پر، لہذا اسی لیے میں نے تقریب ذہنی کے لیے جملہ کہا۔ تو اب امام کی زندگی کا ایک اور پہلو، امام کو حکومت بھی ملی ہے، یعنی جو علی مولا کے ساتھ ہوا وہی اس علی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو اس علی نے حکومت کے ساتھ کیا تھا وہی اس علی نے حکومت کے ساتھ کیا، اور وہ کیا ہے کہ پہلے مولا کو مامون الرشید نے، اور ایک جملہ کہیں، یہ ظاہراً لبادہ اڑے ہوئے تھے آل محمد کی محبت کا، ورنہ باطن میں دشمنی آل محمد کی ان کے اندر موجود تھی۔ اب مامون کی بھی اسٹریٹجی وہی تھی جو اس کے اجداد کی تھی، لیکن تھوڑی جدا، یعنی اس نے شو یہ کیا کہ میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں مولا علی رضا علیہ السلام کے واسطے، یعنی اظہار کر رہا ہے، پریٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں نہیں تھا۔ اور اب اس نے یہ جب اظہار کیا، اسی لیے مولا کو خلافت کے مرکز مرو بلایا گیا، جب اس نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ خلافت کے مرکز آ جائیے، اور اس پہ دلیل یہ کہ اس نے کہا تھا ان جگہوں سے نہ لانا جہاں شیعت کی اکثریت ہے، جنگلوں سے گھما کے لے کے آنا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ دیکھیں گے ملیں گے تو منحرف ہو جائیں گے۔ اب جب مولا کو لایا جا رہا ہے تو وہ حدیث نیشہ پور بھی اسی سفر کے اندر مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جانتے ہیں آپ کی، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کہ جب مولا نیشہ پور کے مقام پر پہنچے ہیں تو کئی ہزار محدثین قلم لے کر لکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ شکر، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں نا، کل جن کے بڑوں نے قلم نہیں دیا تھا آج وہ قلم اٹھائے پھر رہے ہیں، یہ تاریخ کے فیصلے ہیں نا، تاریخ تو بدلتی رہتی ہے۔ کل جن کے بڑوں نے قلم نہیں دیا تھا وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ پردہ ہٹا سواری کا مختصر کرتے ہوئے روایت آپ نے سن رکھی ہے، اور حدیث سلسلۃ الذہب بھی سے یہ کہا جاتا ہے نا، چین آف نیریٹرز ہوتی ہے، یعنی راویان جو نقل کرتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ جی حسین عباس نے یہ بات مثلا فلاں شخص سے سنی، مثلا جس کا نام علی ہے، علی نے یہ بات فلاں شخص عباس سے سنی، عباس نے یہ بات فلاں شخص سے سنی، یہ نقل کرنے والے۔ اسی طرح روایت میں بھی ہوتا ہے کہ زرارہ نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اس سے سنتے سنتے پیغمبر سے سنی۔ اب مولا علی رضا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا،
میرے بابا نے مولا امام جعفر صادق اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، کرتے کرتے سلسلہ علی مولا تک آیا، علی مولا نے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر کو جبرائیل نے بتلایا، جبرائیل کو اللہ نے تعلیم دیا۔ اب ہم جملہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 کے 14 معصوم جو فرماتے ہیں وہی اللہ کا کہا گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا امام جعفر صادق نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، یہ روایت کی سند بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دراصل یہ جو فرماتے ہیں، البتہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، اس پہ ذوق کا الزام نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی راوی پہ جرح نہ کی گئی ہو، یہ علم حدیث کا ایک علیحدہ بحث ہوتی ہے، ورنہ جو بھی فرماتے ہیں وہ خداوند متعال کے حکم کردہ اس کی تعلیم سے ہی فرماتے ہیں۔ تو اب مولا نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے کرتے کرتے سلسلہ خداوند متعال تک بات پہنچی، فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، حصن یعنی حصار، یہ جو آپ بارگاہ کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حصار میں ہے، ٹھیک ہے، حصار کبھی لفظوں کے ذریعے آتا ہے، انما یرید اللہ یہ حصار ہے، کبھی ماء نافیہ کے بعد اللہ آتا ہے، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی، اس طرف نہیں جانا چاہتے، وہ بھی حصار کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی لفظوں میں حصار آ جاتا ہے، حصار آ جاتا ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے حصار میں داخل ہو گیا۔ اچھا، حصار میں داخل ہو کے ملتا کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، ترجمہ مجبے سے بھی محترم نے فرمایا کلا ہے، بالکل درست فرمایا، اس میں داخل ہو کے ملتا کیا ہے؟ پروٹیکشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر بطور میوزیم استعمال نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، آثار قدیمہ کے طور پہ استعمال نہ ہو رہا ہو تو اور بات ہے، لیکن پرانے زمانے پہ حمل کیجئے نا، یعنی پرانے زمانے کا قلعہ آج کل کی فوجی چھاؤنی، جہاں آپ انٹر ہو جائیں گے تو آپ کو حفاظت وہاں پہ مل جائے گی۔ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرما رہا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ عزیزان ذی وقار، وہ کہتے ہیں مولا لکھوائیے، کتنا جامع دین ہے اسلام۔ مولا نے آگے جملہ فرمایا بے شروطہا، اب یہ بھی پڑھا جاتا ہے بے شرطہا و شروطہا، لیکن روایت میں بے شروطہا کی تعبیر ملی، دونوں طرح سے ترجمہ ایک ہی بنتا ہے، لیکن اس طرح بلاغت زیادہ رہتی ہے۔ بے شروطہا، خالی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، بے شروطہا وانا من شروطہا، یہ نہیں کہا کہ اکیلی شرط میں ہوں، فرمایا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ہوں، یعنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ میرا بابا بھی شرط ہے، چھٹے مولا بھی شرط ہے، پانچویں مولا بھی شرط ہے، چوتھے مولا بھی شرط ہے، حسنین بھی شرط ہے، علی بھی شرط ہے، تو پھر جملہ آپ کے حوالے، یعنی مولا نے کلمہ مکمل کر دیا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے، محمد الرسول اللہ پڑھو گے، تو اس کے بعد شرط کو بھول نہ جانا، بلکہ علی ولی اللہ کا اقرار بھی کرنا۔ یا علی۔ اب یہاں مولا نے فرمایا بے شروطہا وانا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ہوں۔ جملہ کہیں مولا نے کوئی فرعی احکامات بیان نہیں کیے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ان کا حکم نہیں آیا، مولا نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے کے سارے نہیں کرنے ہیں، لا شک فی، لیکن مولا فرما رہے ہیں بے شروطہا، ولایت ایک شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی۔ عزیزان ذی وقار، مولا سمجھا رہے ہیں جب تو ولایت والا بن جائے گا پھر ہو ہی نہیں سکتا تو بے نمازی ہو، جب تو ولا والا بن جائے گا ہو ہی نہیں سکتا تو روزہ چھوڑے، جب تو ولا والا بن جائے گا ہو ہی نہیں سکتا تو جھوٹ بولے، یعنی کل کو بتا دیا، جزیات خود نکال لینی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں نقص ہو تو شرط میں نقص ہوگا، فرمایا بے شروطہا، میں ان شرائط میں سے ایک ہوں۔ اب مولا پہنچ کے خلافت کے مرکز، اور وہاں پہنچ کے مولا کو اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی، ابتدا نہیں کی، ولی عہدی مولا نے یقیناً قبول کی، لیکن اس سے پہلے اس نے مولا کو خلافت کی آفر کی تھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں جملے موجود ہیں کہ مامون نے پہلے مولا سے کہا مولا خلافت لے لیجئے،
مولا نہیں لیتے تھے۔ اور سہیل ابن عمر تاریخ کے اندر نام موجود ہے، جسے ذو الریاستین کہا جاتا ہے، جس کے پاس 2 ریاستوں کی حکمرانی تھی۔ سہیل ابن عمر کہتا ہے کہ مامون مولا کو خلافت دے رہا تھا، مولا رد کر رہے تھے۔ اس نے کہا آج سے پہلے میں نے کبھی خلافت کو اتنا بے وقت نہیں دیکھا، بے قیمتی نہیں دیکھا۔ وہ دیتا تھا، مولا رد کرتے تھے، وہ دیتا تھا، مولا ٹھکراتے تھے۔ میں نے کہا جس کے بابا نے اپنی جوتی سے کمتر سمجھا ہو، اس کا بیٹا بھی تو وہی روش اپنائے گا۔ اللہ وہ کہتا تھا مولا خلافت لیجئے، مولا کہتے تھے بالفاظ دیگر اپنے الفاظ میں جا لے جا، مجھے نہیں چاہیے تیری خلافت۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافتیں انہیں زینت نہیں بخشتی، یہ خلافتوں کو زینت بخشتے ہیں۔ تو اب مولا نے ٹھکرائی خلافت، پھر اس نے پیشکش کی مولا ولی عہدی قبول کیجئے، اور ولی عہدی مولا نے وہ بھی ٹھکرائی، لیکن ساتھ اس نے وہ شورا کا تذکرہ یاد کروایا۔ آواز رہی ہے جہاں 6 لوگوں کی شورا بنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا حکم جہاں فلاں کی بات ہوگی وہیں کے ساتھ ہوگا، اس نے وہ تذکرہ دہرایا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ تو وقتی ہم بنا رہے ہیں، دراصل ہوگا وہ جو ہم چاہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہوتا وہ ہے جو آل محمد چاہتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے تو کس کی مجال تھی ان کے سامنے آ جائے، لیکن نہیں، چاہا جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ، جو نجات پائے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ تو اب عزیزان ذی وقار، مولا نے خلافت کو قبول نہیں کیا، ولی عہدی کو قبول کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تشیع خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اگر مولا نہ کرتے نا تو پھر یہ شیعوں کا خون بہاتا، بہا تو ویسے بھی۔ شہید تو اس نے مولا کو کروایا یا نہیں کروایا، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا۔ اگر اس وقت ولی عہدی قبول نہ کرتے تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتا؟ مولا کو شہید کر دیتا نا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا اس وقت قبول کر رہے ہیں، بعد میں اسی کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اس وقت شہادت کو قبول کر لیتے۔ عزیزان ذی وقار، یہ خط کھینچنے کے لیے کہ اگر اس وقت مولا شہادت کو قبول کرتے نا تو شاید وہ فائدہ نہ پہنچتا جو بعد میں پہنچا ہے۔ اس جملے کی رینج کو سمجھیے گا کہ جب جس مقام کا وقت ہو اس وقت ہی وہ کام انجام دینا چاہیے۔ بزرگوں کو خدا سلامت رکھے، مسجدوں کی زینت میرے یہ بزرگ، صفوں کی زینت یہ بزرگ، لیکن جوانوں کو فقط یہ جملہ سوچنا ہے کہ جچتا ہے جوانی میں حسین کی طرف آنا، جچتا ہے جوانی میں خدا کے گھر کی طرف آنا۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی دوسرا کام نہیں رہے گا نا، لیکن یہ بزرگ وہ ہیں جو یقیناً جوانی میں بھی آتے رہے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے؟ میں خدا نخواستہ اعانت نہیں کرنا چاہتا، جوانوں کے واسطے پیغام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب جو چیز قیمتی ہے اسے پہچانا جائے۔ مولا جو اپنی جان اس وقت قربان نہیں کر رہے، کس لیے؟ دین مبین اسلام کے واسطے، بعد میں بھی اسی کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت مولا تشیع کو بچانے کے واسطے۔ اور اب جو مولا نے خلافت قبول کر لی، خلافت کو معذرت کے ساتھ رد کیا، ولی عہدی قبول کی، اس کے بعد ہوا کیا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، وہ پھر مفصل مضمون ہے ایک مولا کے مناظرے ہوتے رہے، ٹھیک ہے؟ اور مولا نے کبھی بھی عزیزان ذی وقار باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا۔ کبھی بھی مولا نے درباری معاملات میں، لفظ سخت ہو جائے گا میں تھوڑا آسان کرتا ہوں، کبھی بھی مولا نے درباری معاملات میں وہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا جو وہ چاہتے تھے، بلکہ مولا نے وہ رویہ اختیار کیا جو رسول چاہتے تھے۔ وہ رویہ کیا تھا؟ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہو۔ تو آج جملہ میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان ذی وقار، آج ہم باطل کے سامنے کتنا کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ اور بیٹے یہ جو اگلا جملہ ہے، سوری بیٹا کہہ دیا، زیادہ چھوٹا ہے، میں اکثر جب یہ جملہ کہہ جاتا ہوں، الحمدللہ خود بھی صاحب اولاد ہوں، اگر دیکھنے میں نہ لگوں تو وہی علیحدہ بات ہوتی ہے، اس لیے عادتاً بعض اپنے سے چھوٹوں کو یا بچوں کو، جوانوں کو بیٹا کہہ جاتے ہیں، لیکن جوان ہے تو یہ جملہ جو میں اگلا کہنے جا رہا ہوں، اب اگر آپ سوشل میڈیا والی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر اس سے اگلی ذمہ داری بھی آپ پوری ادا کیجیے گا۔ عزیزان ذی وقار، جملہ حالات حاضرہ کی مناسبت سے آج دیکھ لیجئے کون کون کلمہ حق کہہ رہا ہے باطل کے سامنے۔ پاکستان کے اندر ایک آج کل پچھلے 55-60 دنوں سے ہائی لائٹ ہوا کیس، جو قوم کی بیٹی ہے،
یہ دعا زہرا نامی بچی کا کیس وہ کسی فرد کی بیٹی نہیں ہے، وہ قوم کی بیٹی ہے۔ ہم نے تب بھی آواز اٹھائی، آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پہ ہر صاحب اثر و رسوخ کا آواز اٹھانا بنتا ہے۔ کیا تشیع میں یہ عقیدہ نہیں کہ نابالغ بچی جس کا عقد نہ ہوا ہو، جس کا عقد نہ ہوا ہو، اس بچی کا عقد ولی کی اجازت کے بغیر باطل ہے؟ تو باطل ہو گیا۔ کیا پاکستان کے قانون میں یہ بات نہیں کہ انڈر ایج کا نکاح ہی درست نہیں؟ لیجئے وہاں بھی باطل ہو گیا۔ تو آخر قوم کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اتنی بے ارزش ہے میری قوم کی ایک بیٹی بھی کہ اسے اغیار کے ہاتھوں میں جانے دیا جائے؟ نہیں عزیزان ذی وقار، ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا قیمتی ہے۔ قوم کو جاگنا پڑے گا۔ الحمدللہ علماء کے بیانات آنا شروع ہو گئے، قیادتوں کے بیان بھی آنا شروع ہو گئے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بزرگان جس مقام پہ جو فیصلہ سمجھتے ہیں درست فیصلہ سمجھتے ہیں، لیکن ان سوشل میڈیا کے جوانوں کو سلام ہے جو پہلے ہی دن سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ کلمۃ الحق کہنا ہے عزیزان ذی وقار۔ ہاں اس کے بعد جو فیصلہ ہو پھر وہ ایک اگلی منزل آتی ہے، لیکن دیکھا تو جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ آج کل 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے۔ کلمہ حق کہنا کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نماز ہاتھ کھول کے پڑھیں گے اور خدا نخواستہ کوئی آپ پہ ٹونٹ کرے گا یا آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو شریعت کہتی ہے کلمہ حق یہی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے۔ کلمہ حق یہی ہے کہ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، خدا نخواستہ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں، نماز کے لیے اٹھے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، کلمہ حق یہی ہے وہیں پہ نماز ادا کیجیے۔ کلمہ حق یہی ہے کہ اگر آپ دیندار ہوں گے تو آپ کو سادہ مزاج کہا جائے گا، نہیں وہیں پہ کلمہ حق بیان کیجئے۔ تو مولا نے بات پہنچی ہے نا عزیزان ذی وقار، مولا نے خلافت یعنی بالفاظ دیگر ولی عہدی کو کیوں قبول فرمایا؟ مولا تشیع بچانا چاہتے تھے۔ ولی عہدی کو مولا نے قبول فرما لیا، اور یہ پھر طویل باب ہے۔ مولا نے اس ولی عہدی میں مکالمے بھی کیے، مناظرے بھی کیے، ولایت علی کا پرچار بھی کیا، مولا نے حق گوئی بھی کی۔ اور مامون الرشید نے ایک دن مولا سے، فقط میں ایک جملہ یہاں پہ پڑھ کے، ایک وہ مناظرہ پڑھ کے، مکالمہ کہہ لیجئے یا مناظرہ کہہ لیجئے، وہ پڑھ کے بات آگے بڑھا تو اور اختتام کر دے تو گفتگو کو عزیزان ذی وقار پیغام بھی پہنچ گیا، فضائل بھی پڑھے گے، گفتگو بہترین انداز میں ہوگی۔ عزیزان ذی وقار مامون الرشید کا دور تھا اور مولا دربار میں گیا تو اس نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیسے علی قسیم النار والجنہ ہے؟ بے شروط حق کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ شرائط ہیں اس قلعے میں داخل ہونے کی، اور خدا نخواستہ اگر شرط نہ ہو تو مشروط کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جب مشروط حاصل نہیں ہوگی تو قلعہ الہی حاصل نہیں ہوگا، جب قلعہ الہی حاصل نہیں ہوگا تو جہنم میں ہی تو جاؤ گے۔ تو اب عزیزان ذی وقار مولا سے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ کیسے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف تذکرہ کیا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، اور مولا نے فرمایا کیا تو نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں سنی؟ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے۔ اس نے کہا جی مولا سن رکھی ہے۔ فرمایا اتنی سی تو بات ہے، ایمان والے کا ٹھکانہ جنت ہے، نفاق والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنا جواب دیا، مولا دربار سے باہر آ رہے تھے، محفل میں بزم میں اپنے بھی ہوتے ہیں بیگانے بھی ہوتے ہیں۔ مولا دربار سے باہر آ رہے تھے، ایک صحابی مولا کے ساتھ تھا، اس نے مولا سے کہا مولا آج تو کمال کر دیا نا، بالفاظ دیگر اپنے لفظوں میں کہے مولا اسے تو آپ نے لاجواب کر دیا، ہمیشہ کرتے تھے۔ مولا سے کہا مولا آج تو کمال کر دیا آپ نے، اس کے متعلق جو بھی ارشاد فرمایا آپ نے لاجواب کیا اسے۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے دیکھا اور مولا نے فرمایا سن، جو جواب میں وہاں دے کے آ رہا ہوں وہ دربار کی مناسبت سے جواب ہے، تیرے لیے جواب کوئی اور ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ جو وہاں جواب دیا تھا وہ تھا دربار کا جواب، تیرے لیے جواب اور ہے۔ مولا میرے لیے کیا جواب ہے؟ فرمایا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے علی جہنم کو بھی خطاب کریں گے، علی جنت سے بھی مخاطب ہوں گے، اور جب لوگ اوپر سے گزر رہے ہوں گے، جب گزرے گا منکر ولایت علی، علی جہنم کو کہیں گے ہاذا لک، یہ تیرا ہے اسے تو رکھ لے، اور جب گزرے گا علی والا علی جنت سے کہیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے۔ یا علی، ہاں
وہ قسیم النار والجنہ ہے۔ اس انداز سے مولا ولایت بھی پہنچاتے رہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال ہو، وہ امام جو شیعت بچا کے آیا۔ ہاں، اور آج دیکھ لیجئے عزیزان ذی وقار، جہاں مدفن ہے، خداوند متعال سب کو بلائے بحق سیدہ سلام اللہ علیہ، اور انہی دنوں میں بندہ حقیر بھی جانے کی کوشش میں ہے۔ بس آپ دعا اگر آج کی بز میں فرمائیں گے تو چند ہی دنوں میں یہ گنہگار بھی مولا کے حرم میں حاضری کے واسطے حاضر ہوگا۔ اور یہ ان ہستیوں کا فیض تھا، جس بھی بز میں گئے نا، جملہ معروف اکثر خطبہ نے پڑھا، اور حقیقت یہ ہے جملہ، کچھ جملات ایسے ہوتے ہیں جو عامر ہو جاتے ہیں، یہ جس بھی مقام پہ گئے اسے ایک عظیم ہی شان بخش دی۔ اگر مکہ میں گئے تو وہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ میں گئے تو منورہ ہو گیا، کربلا میں گئے تو معلیٰ ہو گیا، نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا، مشہد میں گئے تو مقدس ہو گیا۔ اب اسی لیے تو میر انیس نے قلم اٹھایا اور لکھنا پڑا، دیکھیے یہ مکہ میں گئے تو مکرمہ ہو گیا، مدینہ میں گئے تو منورہ ہو گیا، نجف میں گئے تو اشرف ہو گیا، کربلا میں گئے تو معلیٰ ہو گیا، مشہد میں گئے تو مقدس ہو گیا، کاظمین میں گئے تو شریفین ہو گیا۔ تو اب اسی لیے میر انیس نے قلم اٹھایا اور لکھا میر انیس نے کہ قالب نجف میں روح روا کے حسین میں، قالب نجف میں روح روا کے حسین میں، آنکھیں رضا کے روزے پہ دل کاظمین میں۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی خوش دلی کے ساتھ آپ نے ذکر سماعت فرمایا، اور آخری جملہ کہیں، اور اس جملے پہ یقیناً جس چہرے پہ خدا نخواستہ اب تک تبسم نہیں آیا تھا اس پہ بھی آ جائے گا تبسم کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔